ایمان رکھنے کی بات کا تو ہمارا ایمان تمام رسول اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. لا نفرق بین احد من رسلہ، رسالت کے اعتبار سے ہم تمام رسول اللہ پہ یکساں ایمان رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے درجات کی بات کا تو بعض رسولوں کے درجات اللہ نے دیگر کے مقابلے میں بلند فرمائے ہیں. ان رسول اللہ جن کی تعداد 5 ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام باقی رسول اللہ سے بلند ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تو جمیع رسول اللہ کے مقابلے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اعتبار سے آپ کو باقی رسول اللہ کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آیت الکرسی کا نزول فرمایا. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے معزز اور مکرم آیت ہے. طوالت کے اعتبار سے 2 آیات ایسی ہیں جو آیت الکرسی سے نبی ہیں. ایک آیت الدین جو ہے طوالت کے اعتبار سے نبی ہے، جو سورہ بقرہ کے آخر میں آتی ہے، اور اسی طرح سورہ مزمل کا دوسرا رکوع جو ایک آیت کے اوپر مشتمل ہے، وہ آیت بھی آیت الکرسی سے نبی ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے عظمت کی بات کا، فضیلت کی بات کا، فوقیت کی بات کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کو قرآن مجید میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کو 2 ہون عطا فرمائے ہیں جن کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. آیت الکرسی کو یہ فوقیت اور فضیلت اس لیے حاصل ہوئی، اس میں صفات باری تعالیٰ کا ذکر بڑے تسلسل کے ساتھ آیا ہے. اللہ کی الوہیت کا ذکر ہے، اس کے حی ہونے کا ذکر ہے، اس کے قیوم ہونے کا ذکر ہے، اس کے اونگ نہ آنے کا ذکر ہے، اس کے نس ہونے کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ دنیا کا کوئی فرد بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علی بھی ہیں اور عظیم بھی، یعنی بلند و بالا بھی ہیں اور شان و عظمت والے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے تو جب انسان فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. اور آیت الکرسی کو یہ خطاب اور یہ فضیلت اور فوقیت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت کی برکت سے شیاطین کو بھی دور فرما دیتے ہیں اور چوروں ڈکیتوں سے بھی انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. رات کے وقت جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صبح تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی الوہیت کے بارے میں نمرود کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر سورہ بقرہ میں بیان فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں گئے، اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہونے لگی تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے. تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. اس نے ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ایک موت کے مستحق مجرم کو آزاد کر دیا. اب حضرت ابراہیم کی مراد یہ نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس سے تلبیس سے کام لیا، مکاری سے کام لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحث کو دور دینے کی بجائے دلیل محکم کو پیش کیا. آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تم پروردگار ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ کافر کے منہ کے اوپر چپ کی مہر لگ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بحث ہو رہی ہو اور کسی دلیل میں الجھاؤ پیدا ہو تو اس کے بدلے دلیل محکم کو پیش کر دینا چاہیے. اسی طرح فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الجھانے کی کوشش کی اور کہا تھا فما بال القرون الاولی، وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کمال جواب دیا. آپ نے کہا ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ،
ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، نہ میرا کبھی بھولا ہے، نہ میرا کبھی جو ہے اس نے کسی چیز کو فراموش کیا ہے، نہ کبھی گمراہ ہوا ہے، نہ کبھی وہ بھولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں اس بات کو بھی واضح فرمایا، قرآن مجید میں چونکہ ایک اہم حصہ معاد سے متعلق ہے، حساب سے متعلق ہے، یوم حساب سے متعلق ہے، عقیدہ آخرت کی بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سے اثرات ہیں۔ یہ انسان کے اندر روح احتسابی کی ایک کیفیت کو پیدا کرتا ہے، اور عقیدہ آخرت جب انسان کا مستحکم ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے اعراض کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے مر کے جی اٹھوں گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ لیکن عام حالات کے اندر اس ٹینجیبل دنیا میں رہتے ہوئے عام طور پہ انسان اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ مر کے کیسے جی کے اٹھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض ایسے واقعات کو بیان کیا جن میں اس دنیا میں رہتے ہوئے مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عزیر ایک بستی سے گزر رہے تھے، بستی بالکل اجڑی ہوئی تھی، تو حضرت عزیر کے ذہن میں یہ خیال آیا اور خیالوں نے الفاظ کا جامع پہنا۔ حضرت عزیر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس مردہ بستی کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اللہ نے 100 برس کے لیے آپ کو سلا دیا، پھر آپ کو اٹھایا۔ جب آپ کو اٹھایا تو آپ نے بات محسوس کی کہ آپ کا جو ہے کھانا بالکل تر و تازہ ہے، لیکن پاس ہی جو آپ کا جو گدا تھا اس کا انجر بنجر ہوا ہوا تھا۔ دو متضاد کیفیات آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ نے آپ سے پوچھا کتنی دیر سوئے ہوگے، کتنی دیر پڑے رہے ہوگے؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم، ہو سکتا ہے ایک دن یا سے کچھ حصہ ہوا ہوں۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا بل لبثت مئۃ عام، لیکن تو حقیقت میں ایک دن یا سے کچھ حصہ نہیں سویا، بلکہ 100 برس تک تیری اوپر اللہ نے نیند کو مسلط کر دیا تھا۔ اب ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے قدرت کاملہ پہ غور کر، اللہ نے گدھے کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا، کھال کو چڑھا دیا، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایسے حالت میں حضرت عزیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرتوں کا بڑا ہی کبھی استحضار تھا، لیکن ذہن کے اندر ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ خیال نے سوال کی شکل اختیار کی، اللہ کی بارگاہ میں آگے کہنے لگے ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ مجھے یہ بات بتلا مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے کہا اولم تؤمن ابراہیم، کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو پورا ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر 4 پرندوں کو لو، ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ ٹکڑے زندہ پرندے کی شکل میں تمہارے لپکتے ہوئے آئیں گے۔ اگر تمہاری پکار کے اوپر میرے حکم سے مردہ پرندے زندہ ہو سکتے ہیں تو میری پکار کے اوپر میرے بندے کیوں زندہ نہیں ہو سکتے؟ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو کوتا بینی ہے اس کا ذکر کیا ہے، یحسب الانسان ولن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انسان تو یہ سمجھتا ہے میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، لیکن میری طاقتوں کا عالم یہ ہے میں انگلیوں کے پور اور فنگر پرنٹس لکیروں کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بات کی، کسی کو پتہ تھا انگلیوں کے پوروں یا لکیروں میں کون سی ایسی بات موجود ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں؟ آج بائیو میٹرک کی امپروومنٹ نے اور ترقی نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا میں ہر شخص کے انگوٹھے کا پور اور اس کی لکیر دوسرے شخص سے جدا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا کے اندر انسانوں کو زندہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہر انسان کی جو لائنیں ہیں لکیریں ہیں وہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں کو زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی عظیم نیکی کا ذکر کیا، اس کا ثواب کا بھی ذکر کیا، اس کے نتائج کا بھی ذکر کیا۔ ثواب کیا ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک دانے کو بویا گیا، اس دانے کے اندر سے 7 کونپلیں نکلی اور ہر کونپل کے اندر 100 دانے نکلے۔ اس طرح کی مثال ہے انفاق فی سبیل اللہ کی،
جو اللہ کے راستے میں 1 روپے 1 درہم 1 دینار 1 ڈالر 1 ریال کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 700 گنا تک اس کو بڑھاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو کسی اور کے لیے اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے۔ نیت کے اعتبار سے، خلوص کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے اتنا بدن ہوگا، اللہ مزید اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے۔ اور نتیجے کو بھی ذکر کیا، نتیجہ کیا ہے؟ زندگی کے اندر 2 طرح کی کیفیات انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں، اور سچی بات یہ ہے جسمانی عوارض سارے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن جسمانی عارض نفسیاتی روحانی عارضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روحانی یا نفسیاتی عارضہ جب انسان کو ہو جائے تو جسمانی عوارض کی حیثیت بالکل کم ہو جاتی ہے۔ میں نے زندگی میں جسمانی عارضوں کو بھی دیکھا اور نفسیاتی روحانی عوارض کو بھی دیکھا۔ سچی بات یہ ہے نفسیاتی اور روحانی عوارض جو ہیں یہ اپنی شدت کے اعتبار سے، اثرات کے اعتبار سے انتہائی وزنی ہوتے ہیں، انتہائی گراں ہوتے ہیں، اور انسان کے اوپر انتہائی ان کی کیفیت جو ہے بوجھل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کی نفسیاتی جو ہے عوارض کا ذکر کیا، 2 طرح کی نفسیاتی کیفیتوں کا ذکر کیا جو دور حاضر کے اندر انسانوں کو لاحق ہیں، ایک بے قراری کا اور ایک ڈپریشن کا، ایک غم کا۔ غم کا تعلق ہے ماضی کے ساتھ اور بے قراری کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ۔ غم ہوتا ہے ماضی کے صدمے کا اور بے قراری ہوتی ہے مستقبل میں آنے والے خطرات کے حوالے سے۔ خوف ہوتا ہے مستقبل کا، غم ہوتا ہے ماضی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا علاج بتلاتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اپنے مالوں کو صبح و شام سری اور علانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ان کے خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا، ڈپریشن بھی دور کر دے گا، انزائٹی بھی دور کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غم کو رفع کرنے کا اور دکھ کو رفع کرنے کا اور بے قراری بے چینی کو رفع کرنے کا کوئی بھی طریقہ جس کو اللہ نے بتلایا ہے، اس طریقے کے اوپر جب بھی عمل کیا جائے نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ استغفار کریں، دعا کریں، ذکر الہی کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، مسجد میں باجماعت نماز کا انتظام کریں، اللہ کے فضل و کرم سے تہجد گزاری کا اہتمام کریں، اشراق کی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ انشاءاللہ آپ کے سارے غم دور فرما دے گا، سارے خوف بھی دور فرما دے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں کاروبار اور سود کے درمیان تفریق نہیں کرتے، حالانکہ بڑا واضح فرق ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، کاروبار کو جائز قرار دیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں سود بھی تو کاروباری منافع کی شکل ہے کاروباری منافع کی شکل، لیکن یہ وہ کاروبار ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ خنزیر کا کاروبار حرام ہے، شراب کا کاروبار حرام ہے، اس طرح سود کا کاروبار بھی حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو تو حلال کر دیا ہے لیکن سود کو حرام کر دیا ہے۔ اور اللہ ساتھ اس کا نتیجہ بھی بتلاتے ہیں، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کا مچ مارتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، صدقات میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جس چیز کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اپنا بدل ضرور لے کے آتی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، ایمان والو سود کھانے سے بعد آ جاؤ گے، تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے لانے جنگ ہے۔ اللہ رسول سے جنگ کرنا کتنی بڑی ناقابل اندیشی کی بات ہے، اور اس ملک کے کئی مقتدر ترین لوگ جو ہیں اس جنگ کے اندر ملوث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قباحت سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد آیت الدین ہے اور اس کے اندر بڑے ہی خوبصورت مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ٹریڈ ہوتی ہے، آپ کسی دکان کے اوپر گئے، آپ نے اس کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیز دی، معاملہ ختم ہو گیا، اس کی لکھت پڑھت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک ٹریڈ یہ ہے، آپ دکان کے اوپر گئے، آپ نے اس سے سودا لیا ادھار کے اوپر، اب اس ادھار سودے کو آپ کو لکھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا دیا گیا ہے اور کتنے کا دیا گیا ہے، کیا لیا گیا ہے، کتنے کا لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر 2 بندوں کو گواہ بھی بنانا چاہیے، اور اگر 2 بندے میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور 2 عورتیں بھی وہاں پہ گواہ بن سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے جو خطبہ جمعہ کے اندر جس وقت وزیر اعلیٰ کی
تقرر بھی ہوئی تھی عورت کے طور پہ. میں نے کہا تھا امور ملکی کا بہت سے تعلق کاروباری ٹرانزیکشنز کے ساتھ ہے، کاروباری رقوم کے ساتھ ہے. ایک عورت کی یاداشت کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتماد نہیں کیا اور ایک مرد کے قائم مقام دو عورتوں کی گواہی کو قرار دیا گیا ہے، تو آپ خود بتلائیے اتنے سینسٹیو معاملات کو چلانے سے اگر ایک عورت قاصر ہے تو اس کے سپرد جو ہے پوری کی پوری حکومت کو کیوں کر دیا جا سکتا ہے؟ بے پردگی کی وجہ الگ ہے اور حدیث کی صراحت کی وجہ الگ ہے، احتیاط کی وجہ الگ ہے، اور عقل و شعور کے لحاظ سے بھی یہ بات کسی بھی طور پر جو ہے قابل قبول نہیں. امامت کے اوپر آپ مسلح امامت کے اوپر کیا کبھی عورت کو آگے کھڑا کر کے اس کے پیچھے نماز کو ادا کریں گے؟ کیا عورت کو ایام ہو تو کیا عورت جو ہے بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکتی ہے، مسجد نبوی شریف میں داخل ہو سکتی ہے اگر وہ کسی وفد کی سربراہ ہو اور عین اس وقت جس وقت نماز کا وقت آتا ہے وہ مسجد میں آنے کی بجائے اپنے ہوٹل میں ٹھہری رہے، اپنے گھر میں ٹھہری رہے؟ کیا اس سے اس ملت کی نمائندگی صحیح طور پہ ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی کا دلائل متعدد ہیں، لیکن جن لوگوں نے ضد کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہی رہتے ہیں. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں جا کر آمد رسول سے لے کے آخر تک بڑی ہی خوبصورت آیتوں کو اتارا. دو خوبصورت آیتیں کمال کی آیات ہیں. ان آیات کو پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے رات پر ہر قسم کے فتن سے اور شرور سے محفوظ و معمون ہو جاتا ہے. اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، نصف پارے سے کچھ زیادہ حصہ اس کے اوپر مشتمل ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ جس طرح چاہتا ہے رحم مادر کے اندر انسانوں کو تحریر کرتا ہے. زمین کے مصور اور المصور میں تصویر کشی میں کیا فرق ہے؟ زمین کا مصور تصویر بناتا ہے رنگ کے ساتھ روشنی کے اندر، اور سالڈ کینوس کے اوپر دنیا کا کوئی مصور ایسا نہیں جو رنگ کے بغیر، روشنی کے بغیر اور سالڈ کینوس کے بغیر تصویر بنا سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تصویر بناتے ہیں رحم مادر کے اندھیروں کے اندر. اللہ تصویر بناتے ہیں مایا قطرے، مایا سیال قطرے کے اوپر، اور اللہ تصویر بناتے ہیں بغیر رنگ کے قطرے پانی کے ساتھ. لیکن مالک کائنات کی تصویر انسانوں کی تصویر میں فرق کیا ہے؟ تیری بنائی کی تصویر دھڑکنا بھی نہیں جانتی اور بولنا بھی نہیں جانتی اور سننا بھی نہیں جانتی. اور اللہ کی بنائی ہوئی تصویر کیسی ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ کی تصویر سننا بھی جانتی ہے، دیکھنا بھی جانتی ہے اور بولنا بھی جانتی ہے. حضرات گرامی قدر اس سورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا اور دو مقام پہ کیا، اسی پارے میں کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کی نظروں میں اسلام ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے علاوہ غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا. حضرات کرام کی قدر ایک چوائس ہے انسانوں کی، ایک چوائس ہے مالک کی. انسان چوز کر سکتا ہے کرسچینٹی کو، انسان چوز کر سکتا ہے جوڈائزم کو، انسان چوز کر سکتا ہے سکھ مت کو، جین مت کو، بدھ مذہب کو، ہندو مذہب کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. اور جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے بلکہ آخرت کا خسارہ اس کا مقدر بن جائے گا. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو آؤ ایک بڑا خوبصورت نسخہ تمہیں بتلاتا ہوں. اللہ نے زبردست نسخہ بتلایا. ہم کسی سے محبت کرتے ہوں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات یا تدبیر سکھلا دے جس سے ہمارا محبوب ہم سے محبت کرنے لگے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو آؤ میں تمہیں نسخہ بتلاتا ہوں. حضرت رسول اللہ کے نقشے قدم پہ چلا کرو. اگر تم کے نقشے قدم پہ چلنا شروع کر دو گے میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا. تم اللہ کی محبت کی تلاش میں نکلے لیکن تم نے رسول اللہ کی اتباع کی، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم ہستیوں کا، دو عظیم خاندانوں کا ذکر کیا. اور وہ دو عظیم ہستیاں، دو عظیم خاندان ایک دوسرے کی نسلوں کے اندر سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہانوں پہ فوقیت دی ہے. آل ابراہیم کا تو آپ کو پتا ہے حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد. لیکن آل عمران ایک اسپیسیفک خاندان ہے، یعنی
حضرت مریم کے والد جنہیں عمران کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا، حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی وہ بڑی ہی نیک عورت تھی. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منت مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا میں تجھے اس تیرے ہیکل کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. اب جب ماں یہ نیت کرتی ہے تو ماں کے ذہن کے اندر لازماً بیٹے کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ بیٹے ہی اس کام کے لیے عام طور پر وقف کیے جاتے ہیں. لیکن آل عمران یعنی حضرت مریم کی والدہ کے یہاں پر جب بیٹی کی ولادت ہوئی تو جناب مریم جو تھی وہ خاتون تھی، تو ایسے عادت کر انہوں نے کہا اللہ جو نظر مانگی تھی اس کو پھر بھی پورا کروں گی، اللہ بس کو تیری خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں. حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریا ان کے کفیل بنے. سیدہ مریم کی نشو و نما عبادت کے ماحول میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقدس کے اندر، للہیت کے اندر، پاک دامنی کے اندر پرورش ہوئی. جب زیادہ للہیت عبادت ریاضت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامتوں کو ظاہر فرمانا شروع کر دیا. اور یہاں پہ چلتے چلتے ایک بات بھی بتلاؤں، کرامت اصل ولایت نہیں ہے. ساری کی ساری زندگی ولی اللہ ہو، ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، لیکن اتباع سنت ہو، قرآن پہ چلنے والا ہو، ولی اللہ ہے. اور اس کے مد مقابل اللہ رسول کے طریقے سے انحراف کرنے والا ہو اور کوئی حرکت عادت باز ظاہر ہو جائے، وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے. ہاں اگر ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، حضرت رسول اللہ کی اتباع کرتا رہے، اور زندگی میں کسی مقام کے اوپر حرکت عادت واقعہ رونما ہو جائے تو اس کرامت کا انکار کرنا ممکن نہیں. نہ ہی اہل سنت اور اہل حدیث اس کرامت کے منکر ہیں، بلکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے ایک بندہ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، ایک بندہ جو نشے سے دور بھی نہیں رہتا، ایک بندہ جو عورتوں سے مصافحہ بھی کرتا ہے، ایک بندہ جو عورتوں سے مجالست بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہے، اس سے کوئی حرکت عادت باز ظاہر ہو جائے، ہم اس کو کرامت نہیں مان سکتے، ہم اس کو استدراج کہیں گے، شیطانی اثر کہیں گے، ہم اس کو کرامت ماننے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی کا تو سیدہ مریم کے اوپر کرامت کا ظہور ہوا، بے موسم کے پھل آنے لگے. حضرت زکریا آئے تو کہنے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. مریم کو دیکھ کے کہنے لگے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو سیدہ مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ جس کو چاہے بلا حساب رزق دیتا ہے. حضرت زکریا کے دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان لڑکی کے یہاں پر اللہ کی عبادت کی وجہ سے اس کرامت کا ظہور ہوا ہے، تو اللہ مجھے بھی بڑھاپے میں اولاد دینے پہ قادر ہے. ساری زندگی میں اولادی میں گزر چکی تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے میرے پروردگار مجھے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں. حضرات گرامی قدر ایک اور مقام پہ ان کی دعا کا ذکر، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور میرے لیے ایک وارث کو پیدا کرنا، اور تو بہترین خود وارث ہے. یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. اللہ جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. گویا کہ نبی کی تمنا تھی، آل یعقوب کے وارث کو مراد ہے جس کے سر پر تاج نبوت ہو. اللہ تعالیٰ نے دعا کس طرح قبول کی؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، اور ہم نے اس جیسے نام والا بیٹا کبھی پیدا ہی نہیں کیا اس سے قبل. اور اس کی نشانی بتلائی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی سیدنا عیسیٰ کی تصدیق کرے گا. سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار ہوگا اور ایک نیکوکار ایسا ہوگا کہ برائی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، غیر محرم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ایسے بیٹے کی بشارت دی اللہ نے. حضرت یحییٰ کو پھر پیدا بھی فرما دیا، اور حضرت یحییٰ نے پھر تصدیق بھی کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی. اور اس صورت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کے یہاں پر سیدنا عیسیٰ کی ولادت کا بھی ذکر کیا جو بن باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر ان کے اجازات کا بھی ذکر کیا کہ آپ اندھے کے اوپر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی، پھر بہری کے مریض پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تو اس کا مرض دور ہو جاتا. آپ جو تھے اس کے ساتھ ساتھ کوڑ کے مریض پہ ہاتھ کو پھیرتے اس کا کوڑ دور ہو جاتا. آپ شبیہ بناتے پرندے کی، اس میں پھونک مارتے، پرندہ حقیقت میں پرواز کرنا شروع کر دیتا. لوگ جو گھر میں کھا کے آتے، جو چھوڑ کے آتے، اس کے بارے میں آپ خبر دیتے تو یہ کھا کے آیا ہے، چھوڑ کے آیا ہے. یہ بڑی بڑی نشانیاں تھی
جو در حقیقت اللہ کے رسول ہونے کی علامت تھی، لیکن مسیحی جو تھے قرون اولا کے نہیں، ان کے بعد یعنی پہلی نسل کے بعد والے مسیحی اس حوالے سے اقتباس کا شکار ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ بات ان کے یہاں پر راسخ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ میں اس وحی کا نزول فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکیلا اللہ بے نیاز ہے، اللہ سونے سے بے نیاز ہے، پینے سے بے نیاز ہے، کھانے سے بے نیاز ہے، اونگ سے بے نیاز ہے، جبکہ مریم اور عیسیٰ تو دونوں کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں۔ جب یہ بات بڑی تو نجران کے عیسائی پادری حضرت رسول اللہ کے پاس آئے اور ان سے بحث کی۔ حضرت رسول اللہ نے ان کو سمجھایا اور ان کو یہ بات کہی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مانند ہے۔ جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے کہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے باوجود جب عیسائی اڑے رہے تو اللہ نے کہا کہ باہر کا چالی دو، یعنی بد دعا کرو ان کے لیے، کہ لعنت کی بد دعا کرو ان کے لیے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو لے کے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، اپنی جان کو لے کے آتا ہوں۔ جب عیسائی پادریوں نے دیکھ لیا اتنے مقدس لوگ ہیں، وہ باہر کے میدان سے بھاگ گئے۔ اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم کا مذہب اسلام تھا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ آپ یہودی تھے نہ آپ عیسائی تھے، بلکہ آپ تو ایک طرفہ مسلمان تھے۔ اور اللہ نے بات کہی تو بڑی زبردست کہی، وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے توراۃ اور انجیل کو اگر اتارا تو سیدنا ابراہیم کے بعد اتارا تھا، پہلے آنے والا بعد کی کتابوں کا پیروکار کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد میثاق کا بھی ذکر کیا اور اس کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے تھے۔ ایک جلسہ وہ تھا جس میں جمی انسانوں کی ارواح کو جمع کیا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں کی ارواح نے گواہی دی تھی ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ وہ گواہی جو تھی اللہ نے ان کی فطرت میں بدیت کی تھی۔ اسی فطرت کے اندر جو اللہ نے اس کو بدیت کیا ہے توحید کو، اس سے انحراف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسرا جلسہ جو ہوا تھا جس کے اندر وی آئی پی لوگ موجود تھے، یعنی فقط انبیاء رسول اللہ کو اس کے اندر طلب کیا گیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور ان سے میثاق لیا کہ میں تمہیں جو ہے نبوت دینے والا ہوں۔ جب تمہارے پاس نبوت آ جائے گی، کتاب آ جائے گی، اور تمہارے ہوتے ہوئے اگر عبداللہ کے لہتے جگر آ جائیں، آمینہ کے نور نظر آ جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ آپ نے پھر ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اور آپ نے پھر ان کی تائید اور ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے وعدہ لیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، اور یہیں سے ایک لطیف نکتہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء پیدا کیے وہ بعد میں آنے والوں کی تصدیق کرتے رہے، بعد میں آنے والوں کا ذکر کرتے رہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر کے اس مشن کو آگے بڑھایا جو حضرت رسول اللہ نے سابقہ انبیاء کی تصدیق کر کے بڑھایا تھا، کہ سابقہ انبیاء نے تو حضرت رسول اللہ کے آنے کی گواہی دی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ پھر جلوہ گر ہو کر اس بات کو ثابت کریں گے کہ حضرت رسول اللہ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت رسول اللہ کے اوپر ہی اللہ نے شریعت اور رسالت کو تمام کر دیا ہے، اور آپ اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے، آپ کسی نئے دین کی بات نہیں کریں گے، آپ انہی ارکان کو اور انہی شاعر کو لے کے چلیں گے جن شاعر کا اہتمام حضرت رسول اللہ فرماتے رہے۔ آپ حج اور عمرے بلکہ حج یا عمرے بلکہ حج عمرے کا اکٹھا احرام یعنی حج تمتع کا احرام جو ہے باندھیں گے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ ہم آج اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں
قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلام محمد دجال اور بے ایمان کو مسیح موعود قرار دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے چلے جانے کے باوجود بھی صلیبی آج بھی دنیا کے اوپر غالب ہیں، آج بھی خنزیر کی ٹریڈ ہو رہی ہے، آج بھی سارے کے سارے معاملات اسی طرح چل رہے ہیں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں جبکہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے بعد یہ سب کچھ مٹ جائے گا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ حضرت عیسیٰ کی وفات سے قبل، آپ کی موت سے قبل تمام اہل کتاب آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے، اپنانے، اس کا ابلاغ کرنے، اس سے قیام کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینی و بے قراری کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحت و نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ہم کو صبر کرنے والا بنا۔ اللہ اللہ کی زندگی میں ہم تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ رمضان کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ چھوٹی چھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرما۔ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اسلام والی زندگی اور خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔